عزیزان گرامی، ہم تاریخ کیسے بتائیں آج لوگوں کو؟ جنگ آزادی میں 30,000 علماء اہل سنت کو درختوں پر لٹکایا گیا تھا، دلی سے لے کر کشمیر تک درختوں پر علماء کو لٹکایا گیا تھا۔ ان کا خون نہیں ہے ہندوستان میں؟ اور یہاں پر انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والے علامہ فضل حق خیر آبادی، جن کا نام تک نہیں لیتے یہ ظالم، آج دلی کی جامع مسجد میں آپ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، ان سے جہاد کرو، اور اس فتوے کی پاداش میں سزا میں آپ کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔ جزیرہ انڈمان نکوبار، علامہ فضل حق خیر آبادی پوری زندگی وہاں قید رہے، اور وہیں پر آج بھی ان کی قبر ہے جزیرہ انڈمان نکوبار میں، جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کا ایک آئی لینڈ ہے، وہاں پر پوری زندگی ان کو قید کیا گیا۔ اور علامہ کفایت علی کافی، جن کو جیل میں رکھا گیا، عنایت احمد کاکوری، یہ وہ علماء ہیں جن کی کتابیں آج عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عالم نہیں بنتے اب تک جب ان کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں۔ اور علامہ کفایت علی کافی کو بھرے چوراہے میں لا کر کے انگریزوں نے پھانسی پر چڑھایا، سولی پر چڑھ کر کے بھی آپ نے گلے میں پھندا ہے تب بھی لوگوں سے کہا تھا، اور اپنے آخر میں ایک نعت بھی گنگنائی تھی۔ نعت بھی حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سارے لوگوں کو میسج دے کر کے کہا تھا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور پھر یہ کہتے تھے، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور آخر میں انہوں نے یہ سب کو میسج دیا تھا۔ اسی طرح اقبال کے یہاں اشعار گونجتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ کس نے کہا؟ یہ تمام قربانیاں ایک طرف رکھ دی گئی، اور ہمارے بچوں کو اب تاریخ مٹا کر کے پڑھایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اب بھی تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نہ بولیں یہاں سے، ہم تاریخ نہ دہرائیں یہاں سے؟ ان علماء کو ہمیں قیامت کے دن منہ دکھانا ہوگا۔ ایک بڑے بزرگ عالم دین ہیں، فرماتے ہیں دلی میں جب انگریزوں کی شورش بڑی ہوئی تھی، ایک مولانا جا کر کے ایک انگریز وائسرائے سے ملنے کے لیے گئے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں اس کے گھر کے پاس کباب کی بو آ رہی ہے، بہت زیادہ گوشت بھوننے کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بو کیسی ہے اتنی تیز گوشت بھوننے کی؟ اس نے اپنا دروازہ کھولا اور پیچھے جا کر کے دیکھا تو انگارے پورے جلائے ہوئے ہیں اور ایک عالم کو اس میں لٹایا ہے۔ یہ تمام ظلم و ستم ہمارے ساتھ کیے گئے ہیں، اور پھر آج ہم سے قربانیوں کی بات پوچھ رہے ہو، اور پھر ہماری تاریخ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم دیش بھکت نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، دیش بھکتی کا راج الاپنے والے وہ اپنی طرف سے الاپیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے یہاں پر غریب نواز ہیں، ہمارے لیے یہاں نظام الدین اولیاء ہیں، ہمارے لیے یہاں قطب الدین بختیار کاکی ہیں، ہمارے لیے یہاں صابر علاء الدین کلیری ہیں، ہمارے لیے یہاں امام احمد رضا خاں ہیں، بڑے بڑے اکابرین ہمارے لیے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو جن کے اتنے سارے بزرگوں کا ماننے والا کبھی ان کے وطن کے ساتھ بے وفائی ہرگز نہیں کرے گا، کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ اگر ہندوستان سے ہم نے بے وفائی کی تو گویا کہ ہم نے غریب نواز سے بے وفائی کی ہے، اگر ہندوستان سے بے وفائی ہوئی تو گویا کہ ہم نے امام احمد رضا خاں کے وطن سے بے وفائی کی۔ ہم سے بے وفائی کی کیسی